الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات، قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے. جو حدیث کل 10 نشانیوں والی بیان کی گئی تھی، اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہت سی احادیث حضرت مہدی کے بارے میں حدیث کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں، اور 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اور اہل سنت نے عقیدے کی کتابوں میں بھی اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ قیامت کی ایک علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے. اور غور کرنے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی دنیا میں دجال سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گے، اور پھر انہی کے زمانے میں دجال بھی نکلے گا، اور پھر اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ جنگ بھی کرے گی. لہذا آج کی صحبت میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں بیان کروں گا. محترم دوستو، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، فتنوں کا دورہ ہوگا، ہر طرف ظالموں اور سرکشوں کا راج ہوگا، مسلمانوں کے لیے بڑی تنگیاں اور پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ان پر اقتصادی اور معاشی پابندیاں بھی عائد کر دی جائیں گی. تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے، اور وہ ظلم و سرکشی کی جگہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اس دنیا میں معاشی خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا، اور وہ دنیا سے ظلم کو، فساد کو دور کرنے کے لیے ظالموں سے قتال بھی کرے گا، اور یہاں تک کہ دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ قتل کرے گے. محترم حضرات، ہمیں چند اہم باتیں حضرت مہدی کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ حضرت مہدی کی پہچان کیا ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ دنیا میں کس زمانے میں تشریف لائیں گے، اور تیسرے کہ ان کا کام کیا ہوگا جس کو انجام دینے کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے. لہذا یہ 3 مسئلے ہیں جن پر میں گفتگو کروں گا. جہاں تک پہلا مسئلہ ہے کہ حضرت مہدی کی پہچان کیا ہوگی، اس کو جاننا بہت اہم ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ خود کو مہدی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اور اب بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. لہذا ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ مہدی کی پہچان کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں، تو ایسے لوگوں سے دھوکہ نہیں کھا سکیں گے. لہذا آئیے حضرت مہدی کی پہچان کے سلسلے میں چند باتیں اچھی طرح ہم جان لیں. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من عطرتی من ولدی فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس حدیث سے بہت واضح طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت مہدی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور خاص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے. دوسری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ یہ ترمذی میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مہدی کی علامت یہ بھی ہے کہ ان کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی طرح عبداللہ ہوگا۔ تیسری بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور ناک کھڑی اور بلند ہوگی جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی کا چہرہ نورانی اور ناک بلند اور اونچی ہوگی، اس میں ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی بات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفے کے انتقال پر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنائیں۔ یہ دیکھ کر میرے خاندان کا ایک شخص یعنی حضرت مہدی مدینے سے بھاگ کر مکہ چلا جائے گا کہ کہیں مجھ کو لوگ خلیفہ نہ بنا دیں۔ پس مکے کے کچھ لوگ ان کو پہچان کر ان کے پاس جائیں گے اور ان کو گھر سے نکال کر کعبۃ اللہ لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس لا کر ان سے بیعت کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی خاص مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں پر رہیں گے، مگر جب یہ محسوس کریں گے کہ لوگ ان کو کہیں خلیفہ مقرر نہ کر دیں تو اس بار کو اٹھانے سے گریز کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے اور روپوش ہو جائیں گے۔ مرمکے کے لوگ ان کو تلاش کرتے ہوں گے یہاں تک کہ جب وہ مل جائیں گے تو ان کو مجبور کریں گے کہ وہ خلافت کا کام سنبھال لیں، اور ان کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی مدینہ منورہ کے ہوں گے اور وہیں پل بڑھ کر زندگی گزاریں گے اور وہیں پر رہیں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مہدی خود کو مہدی کر کے ظاہر نہیں کریں گے، نہ مہدویت کا دعویٰ کریں گے اور نہ خود وہ لوگوں سے بیعت لیں گے، بلکہ خود لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مہدی اپنے زمانے میں خلیفۃ المسلمین بنیں گے اور ان کی خلافت قائم ہوگی، اور وہ اس دور میں تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ ہوں گے۔ یہ باتیں اس سے سمجھ میں آ گئی، اور حضرت مہدی کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، کہاں کے ہوں گے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پانچویں بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کی خلافت کا زمانہ 7 یا 8 یا 9 برس کا ہوگا۔ اس حدیث میں حضرت مہدی کی خلافت کی مدت بیان کی گئی ہے کہ وہ 7 سال یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ ان علامات میں سے حضرت مہدی کو جانا پہچانا جا سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مختلف زمانوں میں جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ لے کر اٹھتے رہے ہیں وہ کسی طرح مہدی نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کا زمانہ کون سا ہوگا، وہ کس دور میں اور کن حالات میں ظاہر ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی
یہاں تک کہ زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، پھر میرے خاندان سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ عراق کے لوگوں پر روپیہ، پیسہ اور غلے کا آنا بند کر دیا جائے اور پابندی لگا دی جائے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ اجمیوں یعنی کافروں کی طرف سے ہوگی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ شام والوں کے پاس بھی 1 دینار اور کوئی غلہ نہ پہنچنے دیا جائے، یعنی ان کے اوپر بھی معاشی اور اقتصادی پابندی لگا دی جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رومیوں یعنی عیسائیوں کی طرف سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر وہ خاموش رہ کر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لب بھر بھر کر مال عطا کرے گا، اور وہ گن گن کر نہیں دے گا بلکہ بغیر گنے جتنا ہو سکتا ہے دیتا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک تیسری حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت محمد ابن الحنفیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے کسی نے مہدی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور اس وقت بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کا نام لینے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ چند روایات ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں ہوگا جب دنیا کفر و شرک کی وجہ سے تاریک ہو جائے گی، طاغوتی طاقتیں اور دجالی فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جائے گا، اور اس دور میں اللہ کا نام لینا اور دین کی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو اللہ کا نام لے گا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا، یہ اتنا بڑا جرم سمجھا جائے گا کہ لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا عدل و انصاف سے خالی ہو جائے گی، ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم ہوگا، قتل و غارت گری کا دورہ ہوگا، اور اہل اسلام پر کفار کی جانب سے اقتصادی اور معاشی پابندیاں عائد کر دی جائیں گی تاکہ مسلمانوں تک کوئی مال، پیسہ اور اناج و غلہ تک نہ پہنچ پائے۔ اس طرح اہل اسلام کے لیے ظالم اور جابر طاقتیں تنگیاں اور پریشانیاں پیدا کر دیں گی۔ ایسے نازک ترین وقت میں اور خطرناک دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت مہدی کو دنیا میں ظاہر فرمائیں گے۔ اس تفسیر سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ ہم سے بہت قریب ہو چکا ہے، کیونکہ اب زمانے کا جو رخ ہے اور اس میں جو ظلم و طغیانی ہے، جو ناانصافی ہے، جو قتل و غارت گری ہے، اور اہل اسلام کے ساتھ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور ان کو محض مسلمان ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے ظالم لوگ نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا شکنجہ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب باتیں کچھ اسی کا اندازہ دے رہی ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ بہت قریب ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب رہا تیسرا مسئلہ کہ حضرت مہدی دنیا میں کیا کام انجام دینے کے لیے تشریف لائیں گے، اس کو میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔